السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ آج ہے 5 فروری، کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن۔ ہماری پالیسی کشمیر کے حوالے سے رہی کیا ہے؟ الفاظ کے تو ہم بڑے غازی ہیں اور ہم بڑے بڑے بیانات بھی دے دیتے ہیں۔ آج بھی ہم نے ہر طرف ریلیاں دیکھی، ہم نے پوسٹرز لگے ہوئے دیکھے، لیکن حقیقت میں اور دعوے میں کتنا فرق ہے؟ ہمارا ایڈیٹوریل کامنٹ آج اس پر ہوگا، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ اب سے 2 گھنٹے کے بعد محمد زبیر جو پرائیویٹائزیشن کے کرتا دھرتا ہیں، وہ پی آئی اے کے جو لوگ سٹرائک کر رہے ہیں، ان کی جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے، ان سے بات چیت کریں گے، اور 2 گھنٹے کے بعد وہ معاملہ جس نے پچھلے 72 گھنٹوں سے ملک کو بری طرح گرفت میں لیا ہوا ہے، کیا اس کی حل کی امید نکل سکتی ہے؟ نہیں، ہم محمد زبیر سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ کیا لائحہ لے کر جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندگان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلا معاملہ ناظرین، پہلا پورشن ہمارے پروگرام کا، پاکستان تحریک انصاف اور دوسری سیاسی جماعتوں نے حکومت کے خلاف باقاعدہ احتجاج کا اعلان کر دیا ہے اور کل سے احتجاج دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے۔ حکومت کا کہنا ہے کہ ہم پر فرق نہیں پڑتا۔ میاں محمد نواز شریف نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم تو ترقی کرنے والے ہیں اور ترقی کے راستے ہموار کرنے والے ہیں، ہم احتجاجوں سے نہیں گھبراتے ہیں۔ لیکن کل اسلام آباد کے اندر بھی پی ٹی آئی کا احتجاج ہے، عمران خان صاحب کراچی جا رہے ہیں، لاہور کے اندر تمام جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں اپوزیشن کی اور مختلف معاملات پر احتجاج کریں گے۔ تیل کی قیمتوں کا معاملہ بھی اس کے اندر ہے، پی آئی اے کی نشکاری کا معاملہ ہے، اورنج ٹرین کا معاملہ ہے۔ کیا حکومت اس سے متاثر ہوگی یا نہیں؟ محمد طلال چودھری صاحب، پارلیمانی سیکرٹری برائے سائنس اور ٹیکنالوجی، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمارے پاس اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، شفقت محمود صاحب، رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما، لاہور اسٹوڈیوز میں، اور شازیہ مری، رکن قومی اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی، کراچی اسٹوڈیو میں۔ تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شفقت محمود صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب، جی ذرا فرمائیے گا کہ کل احتجاج جو ہے یہ پچھلے احتجاج سے کتنا مختلف ہوگا؟ اس کے اندر بھی کوئی کنٹینر نما مستقل لائحہ عمل آپ لے کے آ رہے ہیں یا کل صرف ایک جھلک ہوگی اس کے بعد بڑا احتجاج ہوگا؟ نہیں، یہ ابتدا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ حکومت چلائی جا رہی ہے اور جس طریقے سے ظلم ہو رہا ہے، جس طریقے سے یہ ایک عجیب مسٹیریس طریقے سے پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیل کیا پروٹیسٹرز کو کراچی میں، اور پھر جو آئل پرائسز ہیں جو جس طرح نیچے آئی ہیں، انہوں نے وہ ریلیف عوام کو نہیں دی جو دینی چاہیے تھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مل کے ایک عوام کے لیے ایک بوجھ اور تکلیف بنی ہوئی ہے، اور کیونکہ اسمبلی میں یہ آتے نہیں ہیں، یا تو پارلیمنٹ کا فورم ہوتا نا کہ جو بڑا فعال فورم ہوتا، وہاں پہ پرائم منسٹر بھی آتے، وہاں پہ سارے لوگ، وہاں تو آتا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے ہم تو وہ باہر مجبوری کے تحت باہر آئے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو یہ کہہ سکیں کہ جو ان کے مشکلات اور تکالیف ہیں ان میں ان کے ساتھ برابر کے کھڑے ہیں۔ شفقت، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں مختصراً، عمران خان صاحب نے پرائم منسٹر نواز شریف کو جنرل نواز شریف کا خطاب دیا ہے، یہ کافی اہم خطاب انہوں نے دیا ہے۔ اگر آپ اپوزیشن کے زاویے سے دیکھیں، جس سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کو جمہوری وزیر اعظم نہیں مانتے ہیں اور اسی قسم کا لائحہ عمل بھی اپنا سکتے ہیں جو عموماً ڈکٹیٹرز کے خلاف اپنایا جاتا ہے۔ نہیں، انہوں نے جو جنرل نواز شریف کہا ہے وہ ایک تناظر میں کہا ہے، اور تناظر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی حکومت میں ذرا کمفرٹیبل ہوتے ہیں ان کا سارا جو طریقہ ہے کام کرنے کا وہ ڈکٹیٹوریل ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ 97 to 99 جو گورنمنٹ تھی اس میں انہوں نے ایک قانون پاس کرنے کی کوشش کی تھی جس سے وہ اپنے آپ کو امیر المومنین بنانا چاہ رہے تھے اور ایک قسم کی ڈکٹیٹرشپ نافذ کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اب بھی جس طریقے سے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کا انسیڈنٹ ہوا، جس طریقے سے کراچی میں ہوا، جس طریقے سے، تو ان کا سارا اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، لیبر یونینز کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، میڈیا کو بھی پیمرا کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ سارا ان کا جو کام کرنے کا یا وہ طریقہ ہے وہ ڈکٹیٹوریل ہے، اور اس تناظر میں عمران خان صاحب نے کہا کہ وہ جنرل نواز شریف ہے۔ شازیہ مری صاحبہ، اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں طلال چودھری صاحب کے پاس جانے سے پہلے، یہ جو ابتدائیہ ہے، عموماً ابتدا کے بعد انتہا آتی ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے اپنے اپوزیشن کی انتہا کی کنٹینر کے بعد اور اس کے بعد دوبارہ سے ابتدا کر رہے ہیں احتجاج کی۔ آپ کی جماعت بھی اس احتجاج کا
حصہ بن رہی ہے لاہور میں. تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ احتجاج وہ احتجاج ہے جس کے ذریعے آپ غصہ نکالتے ہیں یا جس کے ذریعے آپ حکومت نکالتے ہیں؟ یہ کون سا احتجاج؟ شکریہ طلعت صاحب. آپ بھی جانتے ہیں کہ احتجاج ہم پاکستانیوں کا یقیناً ایک آئینی حق ہے اور اس حق سے بالخصوص جمہوری دور میں ہمیں ڈپرائیو نہیں کیا جا سکتا. لیکن چونکہ موجودہ حالات کچھ اس کے برعکس ہوتے نظر آ رہے ہیں اور جو حکومتی اراکین ہے بالخصوص جو لیڈرشپ ہے, چاہے وہ ٹاپ لیڈرشپ ہو پرائم منسٹر لیول کی یا کیبنٹ منسٹرز ہوں, ان کے رویے اور بیانات جو ہیں وہ بہت افسوسناک ہیں. وہ ایک تاثر یقیناً دیتے ہیں آمرانہ سوچ کا اور آمرانہ رویے کا. جس طریقے سے شفقت محمود صاحب نے بیان کیا, دیکھیں احتجاج یقیناً حکومت کی غلط پالیسیز کے خلاف ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے. ہم کبھی بھی ایسے احتجاج کے حق میں نہیں ہیں جہاں سسٹم کو ڈیریل کرنے کی بات ہو یا جو پچھلے کچھ دنوں تک دھرنا چلا. ہمارا ادھر اختلاف یہی تھا کہ آپ جمہوریت اور پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے اس کو مجروح نہ کریں اور یقیناً اپنی بات کریں, اپنا دھرنا دیں, اپنا احتجاج کریں, یہ آپ کا آئینی حق ہے. حکومت سے بھی ہم یہ التجا کرتے رہے کہ آپ بھی جو ایک ایگو آپ کی نظر آ رہی ہے, جو ایک ضد نظر آ رہی ہے, اس ضد کو آپ الوداع کہیں اور دھرنے والوں کو بھی سمجھائیں اور پارلیمنٹ میں ان کو لائیں. لیکن جس پارلیمنٹ میں ہم لوگوں کو لانے کی بات کرتے رہے اور کرتے رہیں گے, اس پارلیمنٹ کا جو استحقاق ہے, جو اہمیت ہے, وہ موجودہ حکومت سمجھ نہیں پا رہی یا سمجھنے سے قاصر ہے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب وہاں آتے نہیں ہیں. آپ کو جس طریقے سے ابھی ایک اور اپوزیشن کے رکن نے بتایا, ان کی وہاں حاضری دیکھ لیں, ان کی وہاں کارکردگی دیکھ لیں, آپ وفاقی وزراء کی وہاں پہ اٹینڈنس دیکھ لیں, اہم ایشوز کو کس طرح ہینڈل کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے, آپ وہ طریقہ کار دیکھ لیں. تو پھر پیپلز پارٹی بھی کیا کرے, اپوزیشن میں رہ کر اگر پارلیمنٹ کو وہ استعمال کرنا چاہتی ہے اور حکومت اس میں بالکل مددگار ثابت نہیں ہوتی, تو پھر یقینی طور پر احتجاج ہم بھی کرنا شروع کر دیں گے جو ہمارا آئینی حق ہے. جی, عموماً عمران خان صاحب کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ ان کے پاس ایک خاص جادو ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے وہ بھی اکیلے ہیں. لیکن آپ کے پاس بھی اب یہ خاص جادو آ گیا ہے کہ آپ کے وہ تمام جماعتیں پی ٹی آئی کے علاوہ جو آپ کے ساتھ کسی زمانے میں کھڑی تھی, اور دور زمانے کی بات نہیں کر رہا, اب سب نے علم احتجاج بلند کیا ہوا ہے. تو یہ جب آپ واقعاً کمفرٹیبل ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ساتھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب, یہ سب کچھ جو ابھی یہ آغاز جس کا ہوا ہے یہ 2018 کی تیاری ہے, اور یہ کم از کم یہ مانے نہ مانے, اور یقیناً یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کبھی بھی نہیں مانیں گے, لیکن اب یہ میٹنگز اور ادھر ادھر ضرور مانتے ہیں کہ نون کا مقابلہ جب تک سب اکٹھے نہیں ہوں گے تو نہیں ہو سکے گا. یہ ایک تو اس کا ابتدائی, اور یہ ہماری کامیابی کی دلیل ہے. بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ حکومت کی بہت ساری پالیسیاں, بہت ساری ہماری غلطیاں ہوں گی, بہت سارے ہم نے اہداف پورے نہیں کیے ہوں گے, مگر عموماً وہ اکانومی کے حوالے سے ہوں, دہشت گردی کے حوالے سے ہوں, کرپشن کے حوالے سے ہوں, گورننس کے حوالے سے ہوں, وہ ہم نے پچھلی حکومتوں کی نسبت بہتر طریقے سے انجام دی ہیں. اب یہ جس بنیاد پر یہ کر رہے ہیں احتجاج, جس میں کہ پی آئی اے ہے, اس پہ اخلاقی طور پر, اصولی طور پر حکومت کی جو پوزیشن ہے نا وہ بڑی کمفرٹیبل ہے. یہ ہم اس اصول پہ کام کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کا مانا گیا اصول ہے کہ یہ جو کاروبار چلانے حکومتوں کا کام نہیں, اور تھرڈ ورلڈ میں تو بالکل بھی. اور پھر اگر پی آئی اے کو دیکھا جائے تو کوئی بھی آدمی کہے گا کہ میٹرو کیوں چلا رہے ہیں, میں میٹرو پہ بھی آتا ہوں کہ میٹرو پہ اورنج لین پہ ساری پہ ایک اخلاقی پوزیشن ہے ہماری, اور ہم کوئی نہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں, نہ کسی نے خود خریدنی ہے, نہ ہم اپنے سیاسی فائدے کے لیے. اورنج ٹرین پر بھی ہے, احتجاج صرف ایک چیز پہ نہیں ہے, اورنج ٹرین پر بھی ہے, آئل پرائسز کے اوپر بھی ہے, بہت سارے ایشوز ہیں نا, صرف ایک معاملہ نہیں ہے. یہ اخلاقی لحاظ سے بھی یہ ان کی کوئی وہ فوٹنگ نہیں ہے. اب یہ جو آئل کی بات کرتے ہیں, پورے ریجن میں ہم نے آپ کے سامنے وہ دی ہیں, وہ انڈیا ہے, وہ نیپال ہے, وہ برما ہے, وہ سری لنکا ہے, ساری جگہ پرائسز اسی طرح کی ہیں, ایسے ہی ماحول ہے سارا. میں نے تو پچھلے دنوں اسد عمر صاحب کو ایک لائیو چینل پہ کہا تھا کہ یہ جو پٹرول پرائسز کا ٹیکس ہے, اس سے وفاق نہیں اکیلا چلتا, صوبے بھی چلتے ہیں. آپ مہربانی کریں, آپ ہمیں ریکوزیشن کریں
کہ ہمارے صوبے کا ٹیکس نہ لیا جائے بلکہ بغیر ٹیکس کے تیل اس صوبے میں پہنچا دیا جائے. دیکھیں بنیاد ان کے احتجاج کی کیا ہے اس کو اگر ہم فی الحال تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اور اس پر آئیں. احتجاج تو وہ کر رہے ہیں, بنیاد درست ہے یا نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ احتجاج تو وہ کر رہے ہیں, آپ اس سے متاثر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں سیاسی طور پر آپ کو خطرہ لگتا ہے؟ دیکھیں سیاسی طور پہ بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ اپنی سیاست کو ضرور دوبارہ سے کوئی زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک وہ حکومت ہے جس سے وہ کیا کہتے ہیں میٹرک کی نقل اور گٹر کے ڈھکنے نہیں لگتے, اور دوسری وہ تبدیلی ہے جو کہ خود اپنے ہسپتال بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں, اپنے درخت بھی پرائیویٹائز کر کے لگوا رہے ہیں, اپنے وہاں ریسٹ ہاؤس بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں, لیکن پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پہ انہیں تو کوئی خطرہ نہیں ہے آپ کو؟ نہیں بالکل. یہ ویسے یہ نئی جو ہے نا, آپ اس وقت بھی کرتے جب 4 حلقوں کی بات ہوتی تھی, اس وقت بھی آپ کہتے ہیں نہیں کوئی مسئلہ نہیں, اور 6 مہینے کے اندر آپ ساروں کے پیچھے معذرت کے ساتھ لائنیں لگا کے کھڑے تھے جی ہماری بات. طلعت صاحب آپ اس دھرنے کا, اس احتجاج کا, اس لانگ مارچ کی جتنی چیزیں آپ کو پتا ہے نا, شاید ہی کسی کو پتا ہو. ہمارے لیے یہ سیاسی جو پارٹیاں تھیں اس وقت بھی خطرہ نہیں تھے. ذرا شفقت صاحب, ظاہر احتجاج کا مسئلہ مطلب صرف حکومت کی کوتاہیوں کی طرف توجہ دلانا نہیں ہے. وہ تو اگر کوتاہیاں کر رہی ہے تو لوگ روزانہ اس کا وکٹم بنتے ہوں گے اور لوگ اویئر ہوں گے. میں صرف جاننا چاہوں گا سیاسی طور پر آپ کا کیا خیال ہے, کتنا مؤثر احتجاج ہوگا؟ صرف عمران خان صاحب کے لیے فیس ٹائم ہو جائے گا, اے ٹائم ہو جائے گا, ہنگامہ مچ جائے گا, ہمیں بھی ٹاپکس مل جائیں گے, لیکن کیا یہ مؤثر احتجاج ہوگا؟ حکومت اپنی روش بدلے گی یا نہیں؟ شفقت صاحب. نہیں انشاءاللہ مؤثر احتجاج ہوگا, لیکن طلعت دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کون سے فورمز ہیں جس کے ذریعے ہم احتجاج کر سکتے ہیں. ایک تو پارلیمنٹ کا فورم ہے. پارلیمنٹ کا فورم جو ہے انہوں نے تقریباً مفلوج کر دیا ہے. وہاں پہ نہ وزیر اعظم آتے ہیں, نہ وزراء آتے ہیں, نہ کچھ ہوتا ہے. وہاں پہ تو ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں کچھ اور ہو رہا ہے اور پارلیمنٹ میں کچھ اور ہو رہا ہے, اور ان کو دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. دوسرا ہمارے پاس فورم میڈیا کا ہے, وہ ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن سب سے جو افیکٹو فورم ہے وہ ہے کہ ہم عوام کی دعوت میں جائیں, عوام کے پاس جائیں اور عوام کو جا کے کہیں کہ آپ کے دکھ اور درد میں ہم شریک ہیں. اور اس کے اندر ہم یہ ابتدا ہے, ہم اس میں باقی جماعتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آج ساری جماعتیں جو کسی وقت ان کے ساتھ تھی ان کے خلاف کھڑی ہوگی. وہ اس لیے ہے کہ ان کا طرز حکومت جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس میں یہ انکلوسیو نہیں ہے. حالت تو یہ ہے کہ ان کی اپنی کیبنٹ کی میٹنگ پچھلے 6 مہینے میں نہیں ہوئی. اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اکیلے بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہیں, کبھی اپنی کیبنٹ کو نہیں بلایا, کبھی کسی کو نہیں بلایا, کبھی وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہیں بلائی, یعنی کہ جتنے جمہوری ادارے ایسے ہیں اور خاص طور پہ کیبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, جتنے جمہوری ادارے ہیں ان کو تو انہوں نے مفلوج کر دیا ہے, انکلوڈنگ دی پارلیمنٹ. شفقت, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں اسی موقف پر رہتے ہوئے, جو آپ کا سیاق و سباق آپ نے درست بتایا اپنی پارٹی کے پوائنٹ آف ویو سے, کیا پاکستان کے اندر پچھلے 1.5 سال میں جتنا احتجاج ہوا ہے اس کے بعد آپ کے خیال میں احتجاج کو ہضم کرنے کی سخت باقی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی پہلی مرتبہ نہیں ہوگی اسٹریٹ سینٹیمنٹ کو مس ریڈ کر رہی ہوگی. آپ نے 1-2 مرتبہ کافی فاش غلطیاں بھی کی ہیں اسٹریٹ سینٹیمنٹ کو مس ریڈ کرتے ہوئے. میں صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ دوبارہ سے سڑکوں پر آنا, دوبارہ سے ڈی چوک کی بات کرنا, کیا آپ جینوئنلی سمجھتے ہیں کہ لوگ اس کے اوپر لبیک کہیں گے؟ دیکھیں جی, ہمارا پہلی تو بات یہ ہے طلعت, ہمارا احتجاج جو ہے وہ پرامن ہوگا, بالکل اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس سے کوئی نقصان ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگ تو لبیک کہیں گے کیونکہ لوگوں کی زندگی جو ہے وہ کوئی بہتر نہیں ہو رہی. اور جس طریقے سے یہ باقی, میں پہلے آپ کو عرض کیا, اگر آپ لاہور میں آ کے دیکھیں کہ جو ہسپتالوں کا حال ہے, پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہاں 3 مریض ایک بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں, اور یہ لاہور ہے, اور یہاں پہ لوگ گندا پانی پی رہے ہیں, ہیپیٹائٹس سی ہو رہا ہے, بیچارے ہر قسم کی بیماریوں سے اگرچہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے, اور میرے خیال میں پروگرام کا موضوع بھی نہیں ہے, لیکن اگر صحت کے شعبے کے اوپر آپ نے ڈیبیٹ شروع کی تو کے پی کے اندر جو صحت کے انتظامی اور حقیقی حقائق ہیں وہ بہت ہی خطرناک ہیں. اور آپ کو پتا ہے عمران خان صاحب خود جو ہے اپنی پارٹی کے وزراء سے بہت نالائیں ہیں, اور ڈاکٹرز جو ہے سراپا احتجاج ہے, اور کیا کیا. دیکھیں میں تو یہ کہوں گا کہ ابھی چند ہفتے پہلے پلڈیٹ کا ایک سروے آیا تھا
جس میں جو گورننس کے اوپر مارکس تھے وہ KPK کو سب سے زیادہ مارکس گورننس پہ ملے تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے جس طریقے سے کوشش کر رہے ہیں ایک انتہائی برے سسٹم کو جو پرانی حکومتوں نے چلایا تھا اس کو درست کرنے کی, اس میں ہیلتھ کا سسٹم بھی ہے, اس میں پولیس کا سسٹم بھی ہے, اس میں باقی سارے ہیں. انوائرمنٹ کا جس طرح خیر درختوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے وہ تو آپ کبھی لاہور میں آ کے دیکھیں, لیکن ہم وہاں 1 بلین ٹریز لگا رہی ہیں. یہ ساری چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں نظام کو بہتر کرنے کی. اس کے اوپر ذرا واپس آئیے گا. طاقت میں آپ ہیں, احتجاج کا آپ پر اثر نہیں ہوگا, سیاسی طور پر آپ تگڑے ہیں, وہ احتجاج مختلف تھا, یہ احتجاج جو ہے مختلف ہے, اس سے آپ کو خطرہ نہیں ہے. لیکن کیا سمبولزم اچھا نہ ہوتا کہ اگر آپ ریچ آؤٹ کرتے, یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, منسٹرز کا نہ آنا, پارلیمان کے اندر عدم اطمینانیت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, اسپیکر صاحب نالاں ہوتے ہیں, سینٹ کے چیئرمین نالاں ہوتے ہیں, یہ بہت سارے کام آپ کر سکتے ہیں, آپ نہیں کرتے ہیں وہ کام. دیکھیں, ایک تو کچھ حد تک ان کا یہ جو اعتراض ہے نا پارلیمنٹ والا, وہ بلا جواز ہے, کیونکہ خان صاحب نے تو آج تک نہ کوئی اپنا پالیسی بیان, نہ کوئی اپنی کوئی کویسچن, نہ کوئی ایسی وہاں کوئی بات کی ہے. 3 دفعہ انہوں نے بات کی ہے پورے 3 سال میں, اور پچھلے تو بہت ساری ٹائم سے آتے ہی نہیں ہے. تو یہ ہم پر الزام لگانا. دوسری سائڈ پہ ہم, آپ کہتے ہیں ریچ آؤٹ نہیں کرتے, میں PIA کے معاملے پہ آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے پہلے بل ٹیبل کیا گیا جب قومی اسمبلی میں, اسے پاس نہیں کیا گیا, بلڈوز نہیں کیا گیا. سینٹ نے اپنی اکثریت کے نام پر پاکستان پیپلز پارٹی نے پوائنٹ سکورنگ کے لیے اسے بلڈوز کیا, اور ایک ریزولوشن حکومت روکتی رہی اس کے باوجود کیا. اس کے بعد ہم نے اس کو دوبارہ, یہ جب ادھر آیا کمیٹی میں سنا گیا, کمیٹی کے بعد ایک اسپیشل کمیٹی بنی, اس اسپیشل کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب انہیں ملتے رہے, انہیں پوری بریفنگز دیتی رہی. اس کے بعد کمیٹی, اسٹینڈنگ کمیٹی میں پوری ڈسکشن ہوئی. یہ میں ایک بات کی کر رہا ہوں, اور ایک ایک پارٹی کو اعتماد میں, ایک ممبر والی پارٹی کو بھی اعتماد میں لیا. اس کے بعد جا کے جب اس کو پاس کیا گیا, اس کے باوجود اگر سیاست کی جائے, اور اگر میں آپ سے پوچھوں کہ بھئی کوئی آلٹرنیٹو دے دیں, آپ وہ بھی نہ دیں. اگر میں آپ سے کہوں آپ کی تسلی ہے, آپ اس پہ اپنا اختلافی نوٹ بھی لگا دیں, اگر آپ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی احتجاج کریں, تو پھر تو نیت کی خرابی ہے نا. اور نیت کی خرابی جو ہے نا, وہ ان کو اپنی جو سیاست ہے نا, ان پارٹیز کو, وہ پولیٹیکلی یہ اپنا جانا وہ نیچے جاتا ہوا, اور بلدیاتی انتخاب کے بعد تو خصوصاً یہ بالکل. اب دیکھیں, آپ کی جیت بول رہی ہے یہاں پہ, آپ کی جیت بول رہی ہے, اور اسی کے اوپر لوگ اعتراض کرتے ہیں. ویسے آپ کے کابینہ کا منسٹرز بھی کو اتنے زیادہ اویئر نہیں ہیں, وہ جن کو بلایا نہیں جاتا معذرت کے ساتھ. کابینٹ میٹنگ نہیں ہوتی تو اویئر کیسے ہو؟ شاہزیب صاحب آپ کو پاس ہے. شاہزیب صاحبہ, یہ ایک تصور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے, چونکہ سندھ کے اندر بہت سارے مسائل جنم لے رہے ہیں, رینجز کے آپریشن کے حوالے سے بھی ہیں, اور عزیر بلوچ کا بھی ذکر ہوتا ہے, تو آپ کو یو لوکنگ فار ایشوز, تو آپ کو ایسے معاملات چاہیے, اور ایشو یہی ہے کہ آپ کے سامنے جو بھی پنچنگ بیگ ہوگا اس کے اندر آپ مکے رسید کریں, چاہے وہ مکہ درست لگ رہا ہے یا نہیں. یہ ایک تصور ہے. تو آپ کی جماعت کیا واقعتاً صحیح احتجاج کر رہی ہے, یا اپنی کوتاہیوں سے نظر ہٹوانے کے لیے یہ بات کر رہی ہے؟ طلعت صاحب, میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکی ہوں شاید آپ کے پروگرام میں بھی, پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع دن سے جس طرح کی اپوزیشن کرنے کا عزم کیا تھا وہ تعمیری اپوزیشن تھی. گو کہ ہمیں یہ الزامات ملے کہ ہم فرینڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں, لیکن ہمیں پتا تھا کہ ہماری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ ایک عرصے کے بعد جو ایک استحکام آیا ہے اس ملک کے اندر, جو جمہوری تسلسل برقرار ہے, اس کی بقا کے لیے ہمیں یقیناً صبر سے بھی کام لینا ہے, اور سوچ بھی ہمیں بہتر رکھنی ہے. تو ہم نے جس طریقے سے کام کیا, آپ بھی جانتے ہیں پچھلے 5 برس جب ہماری حکومت تھی تو یہی نواز شریف صاحب تھے جو لانگ مارچ کے کال ایسے دیتے تھے جیسے انسان صبح کا سلام کرتا ہے. تو ہر بار لانگ مارچ کی کال اور اس کے بعد سپریم کورٹ چلے جانا ان کا شیوا بن چکا تھا. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اپوزیشن جماعتیں دھرنے کے علاوہ, شہباز شریف صاحب کی تو میں بات شہباز شریف صاحب کی تھی, کیونکہ دیکھیں میری عادت نہیں ہے طلال چودھری صاحب کی طرح کہ دوسرے کو گالی دے کر اپنی بڑائی کروں, میں کرنا نہیں چاہتی, لیکن وہ ماضی بھی بھول جاتے ہیں.
وہ ماضی بھول جاتے ہیں کہ وہی چیف منسٹر جو آج بھی چیف منسٹر ہے اس وقت کے سٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے جو زبان جو لفاظی استعمال کرتے تھے وہ ہم گھر میں بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بھی استعمال نہیں کر سکتے، اور وہ جلسوں میں کیا کرتے تھے، پھر دھرنوں کو لیڈ کیا کرتے تھے، توڑ پھوڑ کو انیشیٹ کیا کرتے تھے۔ اس وقت بھی وابڈا کی جتنی فیسلٹیز تھی انہیں توڑنے میں شہباز شریف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو اس بات کو تو اب آپ طلال چودھری صاحب بھول بھی جائیں تو میرا خیال ہے میڈیا کو کلپنگز چلا دینی چاہیے، ان کو یاد دلا دینا چاہیے کہ احتجاج نہ صرف احتجاج بلکہ ایک نامناسب طریقے سے سٹنگ۔ لیکن کیا یہ حقیقت نہیں ہے شازیہ صاحبہ کہ آپ کی جماعت کے اندرونی مسائل بہت زیادہ ہیں اور آپ کو اس وقت ظاہر ہے ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی لایا عمل تو بنانا ہے، ورنہ تمام تر توجہ زرداری صاحب، عزیر بلوچ، سی ایم اور وہ جو لوگ دبئی میں بیٹھے ہوئے آ نہیں سکتے ان پر ہوگی۔ طلعت صاحب، تمام تر توجہ آج پاکستان کے سیکیورٹی ایشوز پر ہے، اور حد یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو وزیر دفاع ہے وہ آپ ہی کے چینل کے ایک پروگرام میں کہتے ہیں کہ 3-4 برس سے میں نے وزیر داخلہ سے بات نہیں کی ہے، اور یہ وزیر داخلہ پرائم منسٹر سے بات نہیں کرتے جب ملک کے اندر۔ لیکن شاہد صاحب آپ اس وجہ سے اعتراض نہیں کر رہے نا کہ ان کی آپس میں بول چال بند ہے، آپ کے اعتراض کی وجہ تو کچھ، آپ کے احتجاج کی وجہ تو کچھ اور ہے نا، آپ اس وجہ سے تو احتجاج نہیں کر رہے نا کہ ڈیفنس منسٹر انٹیریئر منسٹر سے بات نہیں کر رہے۔ نہیں، دیکھیں ہم نے سیکیورٹی میٹرز پر بھی صبر سے کام لیا باوجود الزامات کے، ہمیں لگے الزامات، لیکن ہم نے کہا پارلیمنٹ میں اس ایشو پہ بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے بھی موقف کو ہم رد کرتے رہے کہ آپ پارلیمنٹ میں آئیں۔ دیکھیں ضرورت اس عمل کی ہے، میں ان کی وزراء کی کمپٹنس پہ تو بات کرنا ہی نہیں چاہتی، کیونکہ آپ ایک دفعہ خود آ کے دیکھ لیں گے کہ اتنی پور کوالٹی کوسچن آر کی ہوتی ہے، اتنی پور کہ خود ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم ایک پارلیمنٹ کے اندر ایک پوزیشن پہ فائز منسٹر جب تو اس احتجاج کا آپ کے اندرونی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جلیبی کی طرح آپ کے اندرونی مسائل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مجھے ایک بریف کمنٹ طلال چودھری صاحب سے لینے دیجئے، پھر شفقت صاحب کو ہمیں کلوز کریں۔ جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو اس کو ہم فیس کرتے رہیں گے، لیکن جو عوام کے مسائل ہیں اس پر بات کی جائے گی، اور احتجاج کی جہاں ضرورت ہوگی احتجاج کیا جائے گا، چاہے وہ پی آئی اے کا ہو، چاہے وہ جو جس طرح سے ٹیکس غلط طریقے سے اپوزیشن کی غیر حاضری میں آرڈیننس پاس کراتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ کے پیچھے چھپنے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ کے پیچھے غلط کام کر کے آپ چھپ نہیں سکتے۔ مجھے طلال صاحب یہ لانگ مارچ کی جو شمع ہے وہ تو آپ نے جلائی نا؟ دیکھیں وہ تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ایک وعدہ کیا تھا، مری میں آپ کو یاد ہوگا کارڈ، وہ تو انہوں نے پورا نہیں کیا، نہیں تو احتجاج میں تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہونا تھا۔ وہ تو ہم نے صرف اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے جو زرداری صاحب نے ہمیں ساری دنیا کے سامنے سائن کر کے دیے تھے ریسٹور کرنے کے لیے، اور اس میں ہمارا کوئی، اگر ہم نے اس وقت لانگ مارچ کرنا ہوتا اپنی ذات کے لیے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پنجاب میں گورنر راج تھا، ہم نے یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ ہم ہمارے سی ایم کو بحال کر دیں، وہ ایک عدلیہ کے لیے احتجاج تھا اور اس میں ہم سب لوگ شامل تھے۔ اب یہ جو بات ہنگامے، اموات، ہر طرف مسافروں کی پریشانی اور دنیا بھر میں ہمارے معاملات کے اوپر لوگوں کا ہنسنا، یہ وہ ایشوز ہیں جو پی آئی اے کے نجکاری کے حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے شیعہ سرخیوں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ 2 گھنٹے کے اندر شاید یہ معاملات حل ہو جائیں۔ محمد زبیر صاحب وزیر مملکت برائے نجکاری پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو احتجاج پر جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے نمائندگان سے ان کی میٹنگ ہونی ہے اگلے 2 گھنٹے میں۔ زبیر صاحب السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ میں نے 2-3 مرتبہ کہا کہ 2 گھنٹے میں میٹنگ ہونے والی ہے، کیا واقعتاً میٹنگ کا شیڈیول وہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں یا تبدیل ہو گیا؟ نہیں، ابھی تک تو وہی ہے۔ ابھی تک تو وہی ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کیا ان سے میٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کس معاملے پر ہے، اور آپ کا آئٹم نمبر 1 کیا ہے ایجنڈا پر؟ آئٹم نمبر 1 اینڈ آئٹم نمبر لاسٹ فار ناؤ از کہ جو آپریشنز ہیں اس کو ری سٹارٹ کرنا ہے۔ وہ آپ ابھی جو اپنے انٹروڈکشن میں بھی کہہ رہے تھے، میرا خیال ہے اس میں تو سب کا انٹرسٹ ہے، پاکستانیوں کا انٹرسٹ ہے، پی آئی اے کے امپلائیز اور حکومت کا، اور عام پاکستانی سٹرینڈڈ ہیں باہر، جو سعودی عربیہ کہتے ہیں ٹکٹ لے کے وہ واپس نہیں آ سکتے، اور اسی طرح سے دوسری مشکلات ہیں۔ تو میرا خیال ہے اس حوالے سے تو ایک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ان پر زور دیں گے کہ جی آپ آپریشن سٹارٹ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی یقین دہانی کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بالکل اوپن ہارٹڈ ایک ایفرٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پہلے بھی ہم نے کہا تھا، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے کہ
کہ آپ ہمارا جو پروپوزل ہے, جو پلان ہے, اس کو بیٹھ کے سن تو لیں, اس میں ڈیٹیلز تو دیکھ لیں کہ کیا کیا ہیں, اس میں ان کا اپنا فائدہ کتنا ہے, پی آئی اے کا فائدہ کتنا ہے. اور ہمیشہ جو چیز ہوتی ہے طلعت صاحب, وہ لانگ ٹرم میں فوائد ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ایسے نظر آتا ہو کہ جی یہ تو نقصان اس طرح سے ہو جائے گا اینڈ سو آن, لیکن اصل چیز ہوتی ہے کہ لانگ ٹرم اہداف آپ کے جو ہونے چاہیے وہ اس میں بہتری نظر آئے ہر ایک کے لیے. اچھا, میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں کہ آپ بطور وزیر مملکت برائے نجکاری بات کر رہے ہیں یا آپ وزیر اعظم پاکستان کے خاص مینڈیٹ سے بات کر رہے ہیں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے بطور وزیر, آپ بات تو کر سکتے ہیں, لیکن اس معاملے کو طے کرنے کے لیے کیا وزیر اعظم پاکستان کا خصوصی مینڈیٹ بھی آپ کے پاس ہے؟ نہیں, طلعت اس کا ایسے ہوا تھا, یہ میرا خیال ہے کلیریفائی بھی میں کر دوں کہ ہم نے تو ہمیشہ سے یہ منع ہی نہیں کیا تھا کہ ہم بات چیت نہیں کرنا چاہتے. وزیر اعظم تو ہمیشہ ہر مسئلے پر وہ کہتے ہیں کہ بات چیت, ڈائیلاگ از دا وے فارورڈ ہر چیز کے لیے, مسئلے کے لیے. اور ہمارا جو پاکستان میں انٹالرنس کا ایک کلچر ہے, اس کا حل یہی ہے کہ جی کوئی بھی مسئلہ ہو تو اس کے لیے بات چیت تو ضروری ہے. اور کلامی آج تمام اخبارات آپ کی اس بات کے تناظر میں, تمام اخبارات جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں حکومت کے سینئر رہنماؤں کو کوٹ کرتے ہوئے, جو کہہ رہے ہیں جی کہ بالکل بات نہیں کرنی ہے اور ہم نے بس ان کے ساتھ ایسے ہی معاملہ رکھنا ہے. وزیر اعظم صاحب نے بھی احتجاج کرنے والوں کے احتجاج کو عملاً تو رد کر دیا ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ڈائیلاگ کے آپشنز کھولے رکھے تھے آپ نے؟ نہیں, ہم نے آئی تھنک اس میں فائن ڈفرنس ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو پرنسپل سٹینڈ ہے اس سے ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. مطلب میں ایک دوسرے اسکیل پر پاکستان اور انڈیا جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہوتا کہ پاکستان نے کشمیر گیو اپ کر دیا جسٹ بیکاز انڈیا از لوکنگ اٹ لائک دیٹ. بٹ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت جب کریں گے تو بات چیت, دیکھیں ہمارا تو مقصد کیا ہے, ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم امپلائیز کو ساتھ لے کے چلیں. اب اس کے لیے ہم نے ہم نے تو 6 مہینے کا ایکسٹینشن بھی کر دیا تھا. ہم نے کہا تھا ہم 6 مہینے سسپینڈ کر دیتے ہیں تمام ایکٹیویٹیز. اور اس دوران میں آپ سے یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا ایسی چیز لے کے جا رہے ہیں جو پہلے ان کو آفر نہیں ہوئی؟ وہ وضاحت کر دوں, آج صبح میں جو ان کے چیئرمین ہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے, ان کا فون آیا تھا میرے پاس اور انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہم ملیں. اور میں نے ان کو کہا تھا کہ جی میں آپ کو تھوڑے دیر کے بعد بتاؤں گا. اور آبویسلی نے یہ طے کیا کہ یہ وے فارورڈ اس کا یہ ہے, ٹھیک ہے. اور اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ میں زیادہ تر پورا دن میڈیا اوائڈ اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ وہ پھر اوپر نیچے بات ہو جاتی ہے تو ایک دوسرے کے لیے مشکل سچویشن کریٹ کرے. جب آپ کہتے ہیں کہ آپ بات کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات انہوں نے خواہش ظاہر کیا, تو اب ہم تو نہیں, ہم حکومت ہے. آپ نیا کیا پھر ان کے پاس لے کے جا رہے ہیں؟ یعنی وہ معاملات جو پہلے ان کے سامنے رکھے گئے, وزیر اعظم کے ساتھ میٹنگ کے اندر رکھے گئے, دوسرے آپ کے ذریعے رکھے گئے, جو انہوں نے نہیں مانے, جس کے اوپر اعتراض ہوا, جس کے اوپر جانے گئیں, جنگ ہنسائی ہوئی, اب آپ بھی اپنے پوزیشن سے نہیں ہٹیں گے, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ پھر کس چیز پر بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں ان سے؟ کیونکہ میں بہت کنونسڈ ہوں کہ ہمارا پلان جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے غور اس پر کیا ہی نہیں ہے, اور کچھ مس انفارمیشن پھیلائی گئی ہے, کچھ چیزیں صحیح نہیں ان تک معلومات پہنچی ہیں. تو ہم اس کو اسی تناظر میں کہ جی دیکھیں, یہ جب ہم ڈیمونسٹریٹ کر دیں گے چاہے 4 گھنٹے 6 گھنٹے, آج کی بات نہیں میں کر رہا, آئندہ دنوں کی بات کر رہا ہوں, کہ ہم تیار ہیں کہ ان کو ٹو ٹیک دیم تھرو اس تمام پلان سے کہ اس میں کس طرح سے ون ون ہے ہر ایک کے لیے. تو میرا خیال ہے میں بڑا پر امید ہوں کہ ہم ان کو کنونس کر سکیں گے. ایفرٹ تو کرنی ہے نا طلعت, مطلب ایفرٹ تو نہیں کر کے آپ بیٹھ سکتے. وہ اس وقت روڈ پر بیٹھے ہوئے اسٹرائک کر رہے ہیں, ہم اپنی اس میں بیٹھے رہے, تو ظاہر سی بات ہے نیشنل ایئر لائن ہے. اور میرا خیال ہے پاکستان کے عوام بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہم, اگر انہوں نے پہل کی ہے اور آگے بڑھ کے کہا ہے کہ بات چیت کرنے کے لیے وہ تیار ہیں, تو ہم اگر اس کو وہ کرتے ہیں ان کو واپس. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو تفصیلات وہ سمجھ نہیں پائے, یا دوسرا خیال یہ بھی ہے آپ کی طرف سے سمجھائی نہیں جا سکیں, اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے آپ یہ کمیونیکیشن دوبارہ ریسٹور کریں گے؟ معذرت کے ساتھ, جتنا پی آئی اے کے پلان کے اوپر اس ملک میں بحث ہوئی ہے, بہت کم معاملات کے اوپر پچھلے دنوں میں بحث ہوئی ہے, تو ایسی کیا جہت رہ گئی ہے
کہ ان کو کیا یہ نہیں پتا کہ کتنے % جو ہے وہ حصص کے دیے جا رہے ہیں؟ کیا ان کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا نہیں پتا؟ کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ اس کے بعد آپ کس قسم کی گارنٹیز دے رہے ہیں؟ کیا چیز ان کو نہیں پتا؟ میں صرف آپ کی امید کی بنیاد جاننا چاہتا ہوں. یو آر ساؤنڈنگ آپٹیمسٹک وچ از اے گڈ تھنگ, لیکن میں جاننا ہی چاہوں گا ویورز کو بتائیں کہ آپ آپٹیمسٹک, آپ کی بنیاد کیا ہے اس کی؟ آپ نے یہ کہا, صحیح کہا کہ جی اس پر بہت ڈیبیٹ ہوئی ہے, اور اس ڈیبیٹ میں آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی کہ ایک بار بار اس کی طرف سے ایک آتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کبھی کوئی نجکاری کہہ رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے, کبھی کچھ کہہ رہا ہے, ہمیں کنفیوژن ہے, ہمیں سمجھ ہی نہیں ہے ہم بات کیا کر رہے ہیں. تو ایک تو اس حد تک, ابھی دس از ایز لیٹ ایز یسٹرڈے کہ جی وہ میں نے ان کو سنا ہے یہ کہتے ہوئے کہ جی ہمیں کنفیوژن ہے اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ہم بات کر کیا رہے ہیں, واٹ از اٹ آل اباؤٹ. تو میرا خیال ہے اس حد تک کمیونیکیشن کے تھرو بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ یہ ہم بات کیا کر رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ امپلائیز کے حوالے سے تحفظات ہیں. اب اس پہ تحفظات جو ان کے ہیں, بہت سی دفعہ وہ کوٹ کرتے ہیں کہ جی 2005 میں بھی نجکاری ہوئی تھی, اس میں یہ کہا گیا تھا, اور 1997 میں ہوئی تھی, تو اس کے جو تحفظات ہیں جب آپ بیٹھتے ہیں تو میرا خیال ہے تحفظات پرائم منسٹر نے ریپیٹڈلی کہا ہے, اور ہم اس کو تحفظات کو طلعت ہم اس سے آگے جا کے بات کر رہے ہیں. ہم صرف یہ نہیں بات کر رہے کہ آپ کی جاب ریٹینشن, ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ امپلائیز کے لیے ان کے کیریئر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ کس طرح سے بہت زیادہ اچھا ہوگا. اگر میں معذرت کے ساتھ اگر میں کہہ پاؤں کہ دیکھیں کنفیوژن صرف ان کے ذہن میں نہیں ہے, اس قوم کے بہت سارے ایسے لوگ جو بہت توجہ سے اور انڈیپینڈنٹ انداز سے ان معاملات کو دیکھتے ہیں, ان کے ذہن میں بھی کنفیوژن ہے. آپ کے اپنے منسٹرز یہ طے نہیں کر پاتے. اصطلاحات بہت اہم ہیں. آپ اگر پرائیویٹائز کر رہے ہیں, نجکاری کر رہے ہیں, تو اس کو اسٹریٹجک پارٹنرشپ آپ کیوں کہہ رہے ہیں بار بار, اور پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے ہیں جبکہ آپ کر رہے ہیں؟ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کے اندر لکھا ہوا ہے آپ پرائیویٹائز کر رہے ہیں 26%. آپ کہنے سے کتراتے کیوں ہیں؟ اور پھر مجھے یہ بھی بتانے دیجئے, مجھے نہیں پتا آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے, یہ 2014 کو ایک ایڈ ہے جو مریم نواز شریف کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوا ہے, اور اس میں دیکھیں پی آئی اے آف ٹو نیو ہورائزن 1.6 billion profit by PIA in the first quarter of 2014. Here is the ad. تو دیکھیں جب آپ ایک طرف سے اپنی پرفارمنس اور پروگرس بتاتے ہیں, دوسری طرف سے بتاتے ہیں جی کہ یہ چل نہیں رہا معاملہ, تو کنفیوژن تو ہوگی. نہیں, ایک تو پہلے 2-3 آپ کے سوال ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ورسز پرائیویٹائزیشن. دیکھیں طلعت, ہم ہمیشہ سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک ماحول ہے پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے کہ ایز ایف کہ جب پرائیویٹائز کرتے تو حکومت اپنی ذمہ داریاں ختم کر کے باہر نکل آتی ہے, ایک پرائیویٹ سیکٹر کمپنی کو چابیاں پکڑا کے ان کا اور امپلائیز کو ان کے حال پر چھوڑ دیتی ہے. ہم صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کے عوام اور پی آئی اے کے ملازمین خاص طور پر ان کو یقین دلانے کے لیے کہ یہ کس طرح سے اس کلاسک پرائیویٹائزیشن سے مختلف ہے کہ جس میں حکومت کے پاس میجورٹی شیئر ہولڈنگ رہے گی. ابھی بھی میجورٹی ہے, ابھی 91% ہے, پھر کچھ 66% یا کچھ 65% رہ جائے گی. تو اور منورٹی شیئر ہولڈنگ ہم پرائیویٹ سیکٹر کی اس کمپنی کو, تو پی ٹی سی ایل میں یہی ہوا تھا نا, پی ٹی سی ایل بالکل یہی ہوا تھا. لیکن اس میں دیکھیں پی ٹی سی ایل میں جو غلطیاں آپ نے کی تھیں, آپ کرتے ہیں ایک ایگریمنٹ کرتے ہیں, جب بھی آپ نجکاری کرتے ہیں تو ایک آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں, اور اس ایگریمنٹ میں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں, دونوں سائڈ کی رسپانسبلٹیز ڈیفائن ہوتی ہے, آگے کے اہداف ڈیفائن ہوتے ہیں, کس طرح سے مانیٹرنگ ہوگی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. میرا خیال ہے پی ٹی سی ایل کا جو سب سے بڑی ویکنس تھی, نہ مانیٹرنگ کا کوئی ڈیفائن کیا گیا تھا, نہ اہداف ڈیفائن کیے گئے. وہ لوپ ہولز آپ نے پلگ کر دیے, وہ لوپ ہولز آپ نے پلگ کر دیے ہیں. وہ ہم جب آئے گا, وقت آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ دیکھیں آپ ایکسپیرینس سے کچھ سیکھتے بھی ہیں. اگر غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو بجائے کہ آپ غلطیاں چونکہ پاس میں ہوئی تھی, آگے آپ قدم ہی نہ بڑھائیں, اس کو ٹھیک کریں گے, پلگ کریں گے. دوسرا میرا خیال ہے آپ کا سوال مجھے یاد, وہ ہم نے پی آئی اے کی جو پروفیٹیبلٹی ہے 1.6 جی پروفیٹیبلٹی مریم نواز کے وہ ٹویٹ کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں. دیکھیں بالکل ہم نے ابھی بھی ہم مینٹین کرتے ہیں کہ ہم نے کافی پروگرس کی ہے پچھلے 2.5 سال میں. 18 کا فلیٹ تھا پی آئی اے میں, اس کو 38 تک لے کے گئے ہیں, 2 اور آ رہے ہیں 40, اور ساتھ ساتھ ہم نے آپریٹنگ پروفٹ لیول, ایک ریممبر ایک ہوتا ہے باٹم لائن جو لاس یا پروفٹ, اور ایک ہوتا ہے آپریٹنگ پروفٹ. آپریٹنگ پروفٹ ہم اگر جنریٹ بھی کر لیتے ہیں جیسے وہ فلیٹ میں کہا گیا تھا, مسئلہ یہ ہے کہ بیکاز آف دا لیگیسی لونز اور بیکاز آف ادر تھنگز کہ وہ, اور اس کے بعد والا جو سٹیپ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ
3.5 बिलियन तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट की मद में देने पड़ते हैं, तो वो आपका जब वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से नीचे आते हैं तो वो लॉस में आ जाता है। एंड दैट इज वाई 2014 में भी 30 बिलियन का लॉस था, 2015 में भी तकरीबन। तो सस्टेनेबिलिटी और प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा अब आप ये तमाम मामला उनके पास लेके जाएंगे और 10 बजे और आज रात को आप अनाउंस कर देंगे जो भी नतीजा निकला, या नहीं, बिल्कुल देखिए, लेट्स वेट फॉर इट। हम तो पहले उनको एक बिल्कुल क्लियर कट मैसेज देंगे कि जी सबके लिए लेट्स सेंड अ गुड मैसेज टू एवरीवन बाय स्टार्टिंग द ऑपरेशंस। ठीक। और ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अवाम के लिए भी बहुत एक तसल्ली होगी और सेटिस्फैक्शन होगी कि जी अगर वो ये बात मान जाते हैं, और फिर अगर वो ये बात मान जाते हैं तो इट विल बी अ पॉजिटिव स्टेप, और उसको अब देख के आगे बात करें। जुबैर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की। नाज़रीन, 1.25 घंटे के अंदर ये मीटिंग होगी, अहम मीटिंग है क्योंकि ये मामला बहुत हाथ से निकलता हुआ नजर आया है जिस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई इसके इर्द गिर्द। कश्मीर का मामला अभी भी हमारे हाथ में है, कम से कम हमारा ख्याल यही है जब हम आज का दिन मनाते हैं, क्या वाकईतन हमने कश्मीर का वो हक अदा किया है। पॉलिसी के लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जज्बात की बात नहीं कर रहा हूँ। जो उसका हक था, ये वो इलाका है जिसके बगैर पाकिस्तान सर्वाइव नहीं कर सकता, सिर्फ नजरियाती तौर पर नहीं बल्कि पानी का मामला भी है। तो एडिटोरियल कमेंट हमारा इस पर होगा। आइए नाजरीन, अब चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। अहम नुक्ते का ताल्लुक आज के दिन के हवाले से है। 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर कहा जाता है। बहुत अच्छी बात है। अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाएं, इस्लामाबाद में मसलन अगर आप आएँ तो आपको हर जगह पर पोस्टर्स नज़र आएंगे, बड़े बड़े पोस्टर्स हर जगह पर नुमाया अंदाज से डिस्प्ले किए गए हैं। इसमें कश्मीरियों का हक के रायदही उसकी बात है, हिंदुस्तान के मजालिम की बात है, तस्वीर लगाई गई हैं और हमारे अपने अज़्म की बात इसके अंदर की गई है। रैलियां भी आजकल निकाली गई हैं। होना चाहिए, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, लेकिन अगर आप पॉलिसी के एतबार से देखें तो कश्मीर के बारे में हमारी पॉलिसी इंतहाई और बहुत बुरे बल फेर का शिकार रही है। और ये मामला आज का नहीं है। तारीखी तौर पर कभी हम कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, उसको एक ख़ास मरकज़ियत देते हैं जो उसका हक बनता है, और फिर ऐसे ऐसे साल आते हैं जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि ये मामला जब तक हल होगा तब तक हल होगा, उससे पहले दूसरे मामलात को तय करें। ज़ियाउल हक साहब का अगर आप दौर देखें, उसके अंदर भी कश्मीर के बारे में दोगली पॉलिसी अपनाई गई। उसके बाद 80 से लेकर 90 तक के अदवार के अंदर कश्मीर के ऊपर पॉलिसी जो है, अपोजिशन में पार्टियों की पॉलिसी बहुत तगड़ी होती थी, हुकूमतों की पॉलिसी बड़ी नरम होती थी। आजकल के मामलात ऐसे हैं कि जब हिंदुस्तान के साथ अमन की बात होती है तो कश्मीर एक आफ्टर थॉट बन गया है, यानी ख्याल के बाद जो आपको ख्याल आता है कि हाँ वो भी एक मामला है जिसके ऊपर हम बात करेंगे, बावजूद इसके कि वहाँ पर हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन मौजूद है, बावजूद इसके कि वहाँ पर लोग कत्ल गारतगरी का शिकार हैं, ना सिर्फ अपनी सरजमीन के लिए इसका शिकार हैं बल्कि हमारे लिए शिकार हैं। और बावजूद इसके कि वहाँ से अगर पानी आना बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान के अंदर ज़रात तो क्या, हमारे ट्यूबवेल भी नहीं चल पाएंगे। तो कश्मीर की मरकज़ियत को हम भूल जाते हैं। हिंदुस्तान के साथ दोस्ती कोई एतराज़ नहीं करता, लेकिन दोस्ती एट द कॉस्ट ऑफ कश्मीर, मेरे ख्याल में हमने इसके साथ बहुत खेल खेले हैं। एक दिन मनाने से कश्मीर हमें नहीं मिल जाएगा, हमें हकीकतन इकट्ठा होना पड़ेगा। इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे होंगे जिसमें तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर के घर एक केक कटिंग सेरेमनी के अंदर गए, ये वो दिन था जब कश्मीर ब्लैक डे मना रहा था, हिंदुस्तान का यौम जमहूरिया था। अच्छी बात है, कुछ काम करने पड़ते हैं, मजबूरी भी होती है, लेकिन अगर इसी किस्म का इत्तेहाद जो हिंदुस्तान के हाई कमिश्नर के घर यौम जमहूरिया के ऊपर बनाया गया हिंदुस्तान के, अगर उसी किस्म का आपको इत्तेहाद हकीकत में पाकिस्तान के झंडे के नीचे भी नजर आए तो मेरे ख्याल में कश्मीर को एक साल में एक दिन तक हम महदूद नहीं करेंगे, उसको हम हासिल कर पाएंगे। अगर हकीकतन नहीं तो कम से कम उनके दिल हमारे साथ जरूर धड़केंगे, जो इस वक्त जिन दिलों के अंदर शक पैदा हो गया है कि पाकिस्तान की पॉलिसी है क्या। हमारी तरफ से यही कुछ इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।